اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ محترم و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، ہم آپ کے سامنے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ اسلام نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے حوالے سے ہمارے سامنے مال اور تجارت کے لیے محنت اور جد و جہد کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی جہت بھی رکھی ہے اور اخلاقی جہت بھی رکھی ہے، اور اس میں ایک دینی رخ بھی رکھا ہے۔ اور روحانی جہت کے لیے یعنی روحانی اعتبار سے ترقی کے لیے اور روحانی اعتبار سے بہتری کے لیے مال کمانے کے، تجارت کرنے کے، جد و جہد کرنے کے کچھ اصول قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ پہلا اصول جو ہے وہ سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود کو آج جس مقام پہ دیکھتا ہے تو تھوڑا ماضی کی جانب دیکھے اور پھر مستقبل کی جانب بھی دیکھے۔ آج مال اس کے پاس موجود ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ضروریات پہ لگاتا ہے۔ جو پیسہ آج اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہی پیسہ ماضی میں کسی اور کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے استعمال کر رہا تھا، اور مستقبل میں یقینی بات ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس پیسے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکے گا۔ یعنی قرآن مجید نے پہلے یہ بتایا کہ یہ مال امانت ہے، اس لیے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ امانت دی گئی ہے، تم امین بنائے گئے ہو اور تم نے اسے خرچ کرنا ہے، ضرورت پہ لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ امانت یہیں رہ جائے گی جو کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گی اور تم اس دنیا سے پھر چلے جاؤ۔ اب یہ دیکھ لیں ذہن کیسا استعمال کا انداز بدل جاتا ہے۔ ملکیت اور اس سے غرور کا جو ایک ذہن بنتا ہے، تکبر کا ذہن بنتا ہے، دکھاوے کا ذہن بنتا ہے، وہ نہیں بنتا۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے آپ بہت محنت کریں، شدید محنت کریں، لیکن کسی کا حق نہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، یعنی آپ مال خوب کمائیں، مال کھائیں پئیں، اپنی زندگی کی ضروریات پہ خرچ کریں، لیکن باہمی رضامندی سے آپ کا لین دین بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لین دین کلیئر نہ کریں اور آپ کسی کو ختم کر ڈالیں یا فساد برپا کر دیں اور اس کا حق نہ دیں۔ یعنی مال کمانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو تکبر کا ذریعہ بنانا ہے یا کثرت کا ذریعہ بنانا ہے، بلکہ وہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ معاملات کو آپ کلیئر کر کے رکھ سکیں، یعنی معاملات کلیئر رہیں۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے
کہ تیسرا اصول قرآن مجید جو فرماتا ہے وہ ہے کہ اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا. جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں مانگنے والے کا، سوال کرنے والے کا، ہینڈی کیپ کا، محتاج کا حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مال کو، جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں، وہ آپ لیں. کیوں؟ تاکہ آپ انہیں پاکیزہ کر دیں. ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کی طہارت کے لیے، ذہنی اور قلبی طور پہ اور کردار کے اعتبار سے یہ ضروری چیز ہے. اگر مال صرف جمع ہوتا رہے اور زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں نہ نکلے تو انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ پانی اگر استعمال نہ ہو تو اس پہ کائی جم جاتی ہے. پانی کا اگر صحیح نکاس نہ ہو تو اس پہ کائی جم جائے گی، وہ گندا ہو جائے گا، وہ غلیظ ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید ایک اور اصول دیتا ہے جو کہ چوتھا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بہت محنت کریں، بہت کوشش کریں، لیکن یہ جو کوشش ہے، محنت ہے، آپ کی سٹرگل ہے، آپ کو انسانوں کے حقوق اور فرائض سے غافل نہ کرے، اللہ کے فرائض سے غافل نہ کرے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مردان حق وہ ہیں جو مال کمائیں، تجارت کریں، محنت کریں، لیکن انہیں جہاں جہاں جس کا حق ہے اس سے غافل نہ ہو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یعنی انسان مال کمائے تو مال سے تعلق کی بنا پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا تعلق بھول جائے، خدا کے تعلق کو بھی برقرار رکھے اور غافل نہ ہو. اب دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے مال کمانے کے حوالے سے قرآن نے کہا جائز ہو، جائز ذرائع ہوں، تجارت میں محنت کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال کمائیں تو بچے گا کیا؟ بڑا اہم سوال ہے، لیکن سادہ سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. اب مجھے بتائیے کہ فیصلہ تاجر کا تاجر کے ہاتھ میں ہے، انبیاء کے ساتھ اٹھنا کیا کم شرف ہے؟ آپ نے فرمایا الصادق الامین، الصدوق، التاجر الامین. الصدوق جو ہے یعنی سچ بولنے والا. آپ کو پتا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے آپ کو بہت بڑے سچ بولنے پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سچ نہیں ہوتے، بڑے سچ بولنے پڑتے ہیں آپ کو. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھنے کا شرف امانت دار اور سچ بولنے والے تاجر کو حاصل ہوگا. مجھے بتائیے کہ ہم میں تاجر جو ہے اگر پیغمبر کریم کے ساتھ اٹھے تو کتنا شرف کی بات ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مردان حر جو ہیں انہیں محنت اور تجارت جو ہے وہ ٹائم کی تقسیم سے غافل نہیں کرتی. آپ مال کمائیں، محنت کریں، شدید محنت کریں، لیکن اللہ کے تعلق سے غافل نہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کی تقسیم ایسے کریں کہ اگر آپ نے کام پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تو تجارت کا جو وقت ہے وہ تقسیم ہو، لیکن باقی اوقات جو ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. جب آپ 24 گھنٹے کو ایسے تقسیم کرتے ہیں تو تب ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کسی شے سے بھی غافل نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، آپ اگر گھر تشریف لاتے تو آپ اس وقت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے رب کے لیے. گھر میں 2 گھنٹے گزرے ہیں، وہ 2 گھنٹے اگر گزرنے ہیں تو 2 گھنٹوں کی تقسیم ہے. اس 3 گھنٹے ہیں، مثال ہے 1 گھنٹہ آپ نے اپنی ذات کو دینا ہے. اس میں آپ کپڑے استری کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کر سکتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں.
1 گھنٹہ گھر کو دیں اور 1 گھنٹہ پھر اپنے رب کو دیں. یہ تینوں چیزیں خود گھر میں تربیت کے لیے ضروری ہیں. قرآن اس لیے فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے تعلق سے غافل نہیں. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی نماز سے اور ایتاء زکات سے، زکات دینے سے غافل نہیں ہے. یعنی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 24 گھنٹے کو تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں اب ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤں گا. یوں نہیں ہے. آپ ریٹائر ہیں یا ریٹائر نہیں ہیں تو بھی 24 گھنٹے کو ہم نے تقسیم کرنا ہے. اس لیے ضروری ہے. میں اس لیے وہ ریٹائر کا لفظ اس لیے بولا کہ وہ میں بالکل چھوٹا سا تھا اس وقت، تو میں نے اس دوست سے کہا کہ بھی جب آپ کی داڑھی آئے گی تو آپ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. یہ کسی پہ اعتراض نہیں ہے، تان نہیں ہے، لیکن یہ کہ ویسے عرض کر رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا پھر داڑھی رکھ لوں گا. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. یعنی جب میں بزرگ ہو گیا تو میں داڑھی رکھ لوں گا. تو کہنے لگے اب میں جوان ہوں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا. لیکن مسئلہ یہ تان کا نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی وقت پڑا ہے. ممکن ہے کہ جیسے اب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرے قریبی رشتے جو ہیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ چلے گئے. اب یہ سوچنا کہ وقت ملے گا، میرا خیال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کو تقسیم کر لینا چاہیے. اسی 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی تقسیم کرنی چاہیے کہ اگر اسی 24 گھنٹے میں ہم چلے بھی جائیں تو دکھ نہ ہو، افسوس نہ ہو. ہر 24 گھنٹے کو صبح کے وقت تقسیم کریں. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے یہ چوتھا اصول ہے. اور 5واں اصول ہے شکر گزاری اور قناعت پسندی کا. یعنی صبح اگر ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہے ہماری زبان پہ یہ ہونا چاہیے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے کرم سے یہ دن بھی عطا کر دیا، مجھے اٹھنے کی توفیق بخشی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، انداز یہی تھا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے آج پھر مجھے زندگی عطا کر دی. قناعت پسندی اور شکر گزاری، یہ اصول قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور یہ اصول اگر ذہن میں رکھیں تو پھر اس کے بعد اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات کی طرف آئیں، مال کے کمانے کی طرف، میں وہ واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی میں ان 5 اصول کو جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان کو کیسے اپنایا، اور پھر کیسے آپ نے بزنس کیا، آپ نے کیسے مال کمایا، اور پھر آپ نے دیانتداری، ایمانداری اور صداقت کے ساتھ آپ زندگی میں کیسے آگے بڑھے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم